هدى للمتقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں. اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان. اڑائی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں، حسرت بھری ہے داستان میری. میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستاں کا. میں وہ گل ہوں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں. تقریباً 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی مسجد، مدرسہ بھی نور الہدیٰ، مولانا احتشام صاحب کی دعوت پر اور ان بچوں کی گل پوشی اور ان کی تاج پوشی اور ان کے ابا جان کے سر پر خوشی کا صحرا سجانے کے لیے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پھر قبول فرمایا. اے میرے مولا، اے میرے رب، اے کائنات کے بنانے والے، تو ویسا ہی ہے جیسی تیری شان ابھی اس بچے نے اپنی معصوم زبان سے بیان کی ہے. تو ہمارا مالک اور خالق ہے اور پوری کل کائنات تیرے ہی قبضے و اختیار میں ہے. اے مولا، یہ مجمع بھگت سنگھ کالونی میں آج تجھے سننے آیا ہے، تیری بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانے آیا ہے. اے میرے رب، تو نے نہ جانے کتنے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، کتنے صنم قدوں میں رہنے والوں کو تو نے پرچم توحید عطا فرمایا ہے، کتنے قاتلوں کو تو نے انسانیت کا محافظ بنایا ہے، کتنے لٹیروں کو تو نے تلوار پھینک کر ان کے ہاتھ میں تسبیح دے کر ذاکر و شاکر بنا دیا ہے، کتنے زناکاروں کو تو نے تقدس عطا کر دیا ہے، ان کے دلوں کی تطہیر کی ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اے میرے مولا، اے میرے رب، دامن تیرے سامنے پھیلا ہوا ہے، ہاتھ تیرے سامنے ہم نے پھیلا دیے ہیں. یہ مجمع تیرا ہے، تیرے نبی کے غلاموں کا ہے، مدینے سے محبت کرنے والوں کا ہے، گنبد خضرا سے پیار کرنے والوں کا ہے، ماں دائی حلیمہ سے الفت و شفقت کرنے والوں کا ہے، نبی کی سنتوں پر قربان ہو جانے والوں کا ہے، کعبے کے طواف کرنے والے کی آنسو لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اے میرے مولا، یہ مجمع گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، مجرم بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے میرے مولا، اس میں حافظ قرآن بھی ہے، مسجد کے امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، داعی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤذن بھی ہے. اے رب، آج تجھ سے درخواست ہے، دعا ہے، ہماری دعا کو قبول فرما اور ہماری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما. آغاز اس کے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر. اے میرے عزیزوں،
آج اگر ہم اپنے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ ڈالیں رب کے شکرانے میں تو کم ہے، اگر آج ہم اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر ڈالیں تو یہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس قابل کہاں تھے 21ویں صدی میں، جب چاروں طرف شیطان کی بانسریاں ہیں، اس کے نغمے ہیں، سنگیت ہے، میوزک ہے، جھاڑ ہے، اور چاروں طرف مادیت کا دور ہے، اسلام قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ ایسے موقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باپوں کے دلوں میں یہ آرزویں پیدا کی، یہ تمنائیں پیدا کی، یہ امیدوں کے چراغ روشن کیے کہ اے میرے مولا، اگر تو ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو وہ بیٹا حضرت مریم کی ماں کی طرح ہم تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم اسے ہنر کے لیے ہتھوڑی ہاتھ میں نہیں دیں گے، کانچ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہم اس کے ہاتھ میں آری لکڑی کاٹنے کے لیے نہیں دیں گے، ویلڈنگ مشین نہیں دیں گے۔ اے میرے مولا، جب وہ ذرا ہوش سنبھالے گا تو ہم اس کے ہاتھوں میں تیری آخری کتاب حکمت دیں گے، قرآن کریم دیں گے، ان کی زبانوں پر ہم گانے نہیں جاری ہونے دیں گے، ہم احتشام الحق کے حوالے کر کے قرآن کا حافظ بنانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس آرزو کو اللہ نے قبول کیا۔ میرے عزیزوں، نوجوان دوستو، تم سے بڑا روئے زمین پر خوش نصیب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کبھی اپنی بد نصیبی کا ڈھنڈورا مت پیٹو، کبھی بدقسمتی کا اعلان مت کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہو۔ میں نے ہندوستان کے کونے کونے پر کہا ہے اور آج دہرادون میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سروں پر بہترین ہونے کا ایک تاج باندھا ہے جو قیامت تک کوئی مائی کا لان ہمارے سر سے چھین نہیں سکتا ہے۔ حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی بادشاہتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تمغہ ہمیں کسی وزیر نے نہیں دیا ہے، یہ تمغہ ہمیں کسی کونسلر نے نہیں دیا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین، مولا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ابراہیم کے رب، موسیٰ کے رب، حضرت خلیل کے رب، اللہ نے ہمیں یہ تمغہ دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ روئے زمین پر جتنے امتیں آئی ہیں ان میں سب سے بہتر تم ہو۔ اس کے بعد کسی اور سے کوئی سند چاہیے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے سب سے بہترین تم ہو، سب سے اعلیٰ اور افضل تم ہو۔ تمہارا مقابلہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری کر سکے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کر سکے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے میں وہ آخری کتاب جو میری زبان ہے، جو میرا کلام ہے، جس میں میرا نور ہے، جس میں میرے الفاظ ہیں، جس میں میرے معانی کا سمندر موجود ہے، جس میں میری نور کے جلوے اور تجلیات ہیں، وہ قرآن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تورات ملی اور وہ تورات غائب بھی ہو گئی اور غائب کر دی گئی، بدل دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی لیکن اس انجیل میں تحریف کر دی گئی اور وہ صحیح سالم نہ رہ سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی لیکن وہ زبور تبدیل کر دی گئی، بدل دی گئی، مگر قرآن اس اعلان کے ساتھ آیا، اس شان کے ساتھ آیا، اس رفعت اور بلندی کا اعلان کرتا ہوا آیا اور یہ کہتا ہوا آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ اور حفاظت کرنے والے ہم۔ آج بھی 1450 سال کے بعد پورے روئے زمین پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جب تک یہ سورج قائم ہے، جب تک یہ چاند کی چاندنی قائم ہے، زمین و آسمان کا نظام قائم ہے،
یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، پڑھایا جاتا رہے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی گڑھ کا تارا منتخب نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تجوری کا انتظام نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے کی الماریوں کو منتخب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ننھی منی جانوں کو، پاکیزہ دلوں کو، معصوم ہونٹوں کو اور پاک اور مطہر قلب کو اس کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پسلیوں کے بیچ دھڑکتے ہوئے دل اور دماغ کے اندر بیٹھا دیا گیا ہے، اس کی حفاظت خون سے ہوتی ہے، لہو کے قطروں سے ہوتی ہے، اس کی حفاظت دل کے اندر بٹھا کر کے ہوتی ہے۔ جب تک دل دھڑکے گا تب تک اس سے قرآن کی صدا نکلتی رہے گی۔ ایک حافظ قرآن کی زبان جب تک سلامت رہے گی وہ قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا۔ لاکھوں لوگ آئے آرزو لے کر قرآن مٹ جائے گا، مٹا دیا نہیں۔ دو چار کیا ہے، دو چار کیا ہے، سارے زمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں سکیں گے، مٹانے کے باوجود۔ اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، ایک ہاتھ حادثے میں گوانے کے باوجود۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، جب جب بھی روئے زمین پر کوئی اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے گا، اس تمنا کے ساتھ کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے تقدس کو پامال کر دیا جائے گا، اس کی اینٹوں کو کھیر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ اس کی کلیسا اور چرچ کو وہ اہمیت مل جائے گی۔ ہاتھیوں کو لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہتا ہے اے ابرہا، اے ناک کٹے ہوئے بادشاہ سن، ہم نے تیری ناک پر پہلے ہی نشان لگا دیا ہے، خانہ کعبہ صبح قیامت تک باقی رہے گا، اور جس دن خانہ کعبہ زمین پر نہیں رہے گا اس دن کسی شاہی محل کو زمین پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس دن خانہ کعبہ روئے زمین پر نہیں ہوگا اس دن دھرتی کا ہر گھر کھڑا کر دیا جائے گا اور مٹا دیا جائے گا۔ زمین ہم سے ہے، ہمیں سے آسماں ہے، زمین ہم سے ہے اور ہمیں سے آسماں ہے، نہ ہوں گے ہم تو آئے گی قیامت۔ دنیا اگر قیامت سے بچنا چاہتی ہے تو ہمیں زندہ رکھے، قرآن کو باقی رکھے، خانہ کعبہ کو باقی رکھے۔ اے عزیزوں ساتھیوں، قرآن مقدس کے عظیم مقام کو میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، مجھے کچھ اور باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں، مجھے تو اس وقت صرف آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بھی خوش نصیب اور یہ بھی خوش نصیب ہیں۔ آج تو ہم نے محض ایک سفید پگڑی باندھ کر ان کو اعزاز بخشا ہے، ان کی عزت و تکریم کی ہے، گلے میں ان کے پھولوں کے ہار ڈال کر ہم نے آج ان کی توقیر میں اضافہ کیا ہے، لیکن کل میدان قیامت ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک وہاں موجود ہوں گے، ہر جن اور ملائکہ وہاں پر کھڑا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت اعلان ہوگا اینا ابو الحافظ، کہاں ہے حافظ کے والد، بلاؤ فلاں ابن فلاں کو بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آج ایک محفل سجے، اس محفل میں اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر، امی کے سر پر، باپ کے سر پر ایک تاج باندھا جائے۔ اللہ اکبر، بادشاہوں کے تاج تو چھن چکے ہوں گے، مگر یہاں جنت سے تاج لایا جائے گا اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ باندھا جائے گا۔ کیا ہوگا وہ تاج؟ کیا ہوگا وہ تاج؟ ملکہ وکٹوریہ نے کبھی ایسا تاج
نہیں پہنا، دنیا کی کسی حسینہ کو وہ تاج نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تاج اسپیشل بنا ہے اور خصوصی بنا ہے حافظ قرآن کے ابا جان اور امی جان کے لیے۔ اللہ رب العزت کہے گا اے فرشتوں آؤ، ان کے سر پہ باندھو وہ تاج۔ میرے نبی فرماتے ہیں سچوں کا سچا، سب سے زیادہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کا حسن اس تاج کا یہ ہوگا، اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا، اس کی چمک دمک ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی فیل ہو جائے۔ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ مقام حاصل ہوگا تو حافظ کا کیا ہوگا؟ سوچو، غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حافظوں کو، میں ان بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہذا تمہارا ہاتھ قرآن کا پابند ہو جائے، تمہارے ہاتھوں میں کبھی وہ چیز نہ ہے جس سے قرآن نے روکا ہے، تمہاری زبان قرآن کے تابع ہو جائے، اس طرف زبان نہ بڑھے جس سے قرآن روکتا ہے، تمہارا دل اور دماغ قرآن کا غلام ہو جائے، تم اس سے آگے نہ بڑھو، تو پھر اللہ کے رسول تم سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہے، سن لو، من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے نبی نے کہا جس نے قرآن پڑھ لیا، پھر قرآن کو حفظ کر لیا اور قرآن کے حلال کو حلال جان کر اس پر عمل کیا اور حرام کو حرام جان کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، دو کام رہ گئے تمہارے لیے، حلال کو حلال جاننا اور اسے استعمال کرنا، اور حرام سے بچنا۔ اس لیے ہم دنیا کی تمام قوموں کو بیچ میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارے سلسلے میں تحقیق کر لو۔ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں نگینے تیار ہوتے ہیں، یہاں لال و گوہر تیار ہوتے ہیں، یہاں انسانیت کے نیتکتا کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام نہیں ہوتے، جو رشوت خوری نہیں کرتے، جو ہاتھ میں خنجر لے کر کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا کے اڈوں پر یہ نہیں پہنچتے، ریپ کرتے یہ نظر نہیں آتے، کسی کا مال یہ نہیں لوٹتے، اس لیے کہ قرآن نے ان کو منع کیا ہے۔ یہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، یہ کسی کی جیب سے موبائل نہیں نکالتے، اس لیے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں ان کا رزق اللہ پر ہے، اور یہ اللہ کے رزق پر دیکھتے ہیں کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔